بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ابو ذر غفاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجند نیوز۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں پرچم کشائی کی تقریب کے دوران وائس چانسلر پر قاتلانہ حملہ۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق علی نے بی بی سی اردو کو بتایا، جنہوں نے پاکستان کے یوم آزادی کی صبح ملک کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پرچم کشائی کی تقریب میں شریک یونیورسٹی کے وائس چانسلر پر قاتلانہ حملہ ناکام بنایا۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار راجہ کیسر کے مطابق یہ واقعہ سینٹرل لائبریری میں پرچم کشائی کی تقریب کے بعد پیش آیا، جب ایک شخص نے وائس چانسلر پر پستول تان کر 3 فائر کیے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شاہ نے بی بی سی کو اپنے اوپر ہونے والے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ آج اپنے ساتھی کی حاضر دماغی کی وجہ سے بچ گئے ہیں۔ ان کے مطابق ملزم 2016 سے یونیورسٹی میں کنٹریکٹ پر ملازمت کر رہا ہے، مگر اس کا میرے ساتھ کبھی براہ راست واسطہ نہیں پڑا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزم نے اپنے ابتدائی بیان میں پولیس کو بتایا ہے کہ وہ 7-8 سال سے بہت کم تنخواہ پر ملازمت کر رہا ہے، مگر اسے مستقل ملازمت نہیں دی جا رہی۔ ڈاکٹر اشتیاق علی کے مطابق ملزم نے وائس چانسلر کی کمپٹی پر جیسے ہی پستول رکھی تو میں اسی وقت 2 اور ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 1 میٹر کے فاصلے پر آگے کھڑا تھا۔ میں نے فوراً چلا کر کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بس اس کی زبان سے جیسے ہی گولی کے الفاظ نکلے تو پھر یکدم بغیر سوچے سمجھے میں اس پر لپکا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ سب 2-3 سیکنڈ کے اندر کیا، اور اس میں کامیابی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وائس چانسلر بالکل گھبرائے نہیں اور انتہائی اطمینان کے ساتھ کھڑے رہے، جس سے ملزم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر اشتیاق کے مطابق جب انہوں نے ملزم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وائس چانسلر پر فائر کر دے۔ ان کے مطابق اس کوشش میں ملزم نے 3 فائر کیے، مگر خوش قسمتی سے وائس چانسلر سمیت وہاں پر موجود سب لوگ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار راجہ کیسر، جو کہ خود بھی اس تقریب میں موجود تھے، نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ ملزم یونیورسٹی کا ملازم نہیں بلکہ ایک ڈپارٹمنٹ میں انٹرن تھا۔ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سہیل یوسف، جو اس واقعے کے وقت وائس چانسلر کے ساتھ تھے، بی بی سی کو بتایا کہ ریکارڈ پر ملزم کی کوئی ایسی درخواست نہیں ہے جس میں انہوں نے مستقل ملازمت کی بات کی ہو۔ حملے سے متعلق چند ماہ قبل بھی انٹیلیجنس رپورٹ موصول ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سہیل یوسف کے مطابق وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شاہ 4 برس سے یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کے عرصے میں سب سے زیادہ ملازمین کو ترقیاں دی گئیں۔ ان کے مطابق کچھ مہینے میں پہلے انٹیلیجنس سے یہ رپورٹ آئی تھی کہ وائس چانسلر پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق اس رپورٹ کی روشنی میں سیکورٹی سے متعلق ہم نے کچھ ضروری اقدامات اٹھائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خطرہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا، تاہم جو یوم آزادی کی صبح ہوا یہ بہت ہی غیر متوقع تھا۔ ڈاکٹر سہیل کے مطابق یہ واقعہ صبح 10:08 پر پیش آیا۔ ان کے مطابق سی سی ٹی وی کیمروں سے پتہ چلا ہے کہ ملزم 10 منٹ تک وائس چانسلر کی گاڑی کی طرف ان کی آمد کا انتظار کرتا رہا، تاہم غیر متوقع طور پر وائس چانسلر کے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ ملزم اس تقریب میں ویسٹ کوٹ پہنے خود شریک رہا اور تصاویر بھی بنوائیں۔ ان کے مطابق اس تقریب کے بعد جیسے ہی ہم آگے بڑھ رہے تھے تو ملزم پہلے ہی لائبریری کے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر سہیل یوسف کے مطابق وہ ڈاکٹر اشتیاق اور سیکورٹی گارڈ کے ساتھ کچھ فاصلے پر وائس چانسلر سے آگے تھے کہ ملزم نے ڈاکٹر محمد علی شاہ کی کمپٹی پر اچانک پستول تان لیا اور کہا کہ میں اتنے عرصے سے یہاں پر ہوں، میری کوئی بات نہیں سنی جا رہی۔ ان کے مطابق وائس چانسلر پرسکون رہے اور ڈاکٹر اشتیاق علی نے اس ملزم سے مکالمہ کیا اور پھر اس کا بازو پکڑ لیا۔ ان کے مطابق جب فائر ہوا تو اس کے بعد میں نے آگے بڑھ کر ملزم کو دبوچ لیا، مگر اس عرصے میں بھی 2 فائر ہو گئے۔ ڈاکٹر سہیل کے مطابق ملزم سے امریکی ساختہ پستول بھی قبضے میں لے کر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ اب یہ کام پولیس کا ہے کہ وہ دیکھے کہ اتنی کم تنخواہ پر ملزم نے پستول کیسے حاصل کیا اور اس پلان میں کوئی اور کون شریک ہے۔ یونیورسٹی کے ایک عہدیدار نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے پولیس کو یہ بھی بتایا ہے کہ وہ یہ بھی تفتیش کریں کہ کہیں اس پلان میں فرقہ واریت کا پہلو شامل تو نہیں ہے۔ اس مقدمے کی تفتیشی افسر فیاض اکبر نے بی بی سی کو بتایا کہ ملزم ڈپریشن کا مریض ہے اور وہ گزشتہ 7-8 برس سے یونیورسٹی کا کنٹریکٹ ملازم ہے اور 10,000 ماہانہ تنخواہ پر کام کر رہا ہے۔ ان کے مطابق
ملزم نے پولیس کو بتایا کہ مبینہ طور پر یونیورسٹی انتظامیہ اسے مستقل ملازمت نہیں دے رہی تھی، تاہم ان کے مطابق ابھی تفتیش جاری ہے اور پیر کی صبح ملزم کو اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔